ناظرین محترم، آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف اور صرف ایک کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دلوں میں رحم، انسانیت اور اللہ پاک کی مخلوق کے لیے محبت پیدا کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بے زبان جانور بول نہیں سکتے، اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتے، اپنے زخم دکھا کر انصاف نہیں مانگ سکتے، لیکن ان کا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بلی جب اپنے بچوں کو منہ میں اٹھا کر محفوظ جگہ ڈھونڈتی ہے تو وہ ہمیں ماں کی محبت، خوف، بے بسی اور امید کا سبق دیتی ہے۔ ذرا سوچیے، اگر ہم ان معصوم جانوروں پر رحم کریں گے، انہیں ایک وقت کا کھانا دے دیں گے، گرمی سردی سے ان کو بچا دیں گے، ان کے بچوں کو تکلیف نہیں دیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے، بلیوں کو مارتا ہے، ان کے بچوں کو اذیت دیتا ہے یا انہیں بھوکا پیاسا رکھتا ہے، تو وہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر ظلم کا حساب ہوگا۔ اسلام ہمیں صرف نماز اور روزے نہیں سکھاتا ہے، بلکہ وہ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک بھی سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ نرمی اور شفقت کا درس دیا۔ اس لیے آج عہد کریں کہ ہم کبھی کسی بے زبان جانور کو تکلیف نہیں دیں گے، اپنے بچوں کو بھی رحم دلی سکھائیں گے اور اپنے گھروں کو محبت، سکون اور انسانیت کا گہوارہ بنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس معلوماتی اور اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچ سکے اور لوگ اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو سمجھ سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی جانور کی جان بچ جائے، کسی انسان کے دل میں رحم پیدا ہو جائے اور یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مخلوق کے ساتھ محبت اور نرمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا جانور جو ہمارے گھروں میں آتا جاتا رہتا ہے، وہ اسلام میں ہمیں کس قدر اہمیت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کیا تعلیم دی گئی ہے؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بلی صرف اور صرف ایک عام پالتو جانور نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں ہمیں ہمارے دین میں رحم، محبت اور صفائی کا بہت بڑا درس ملتا ہے۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیوز میں ہم آپ کو بلی کے بارے میں اسلامی واقعات، صحابہ اکرام کے دلچسپ قصے اور بزرگان دین کے حیرت انگیز واقعات بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ایمان افروز معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے اس معلوماتی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ بلی کے بارے میں اسلام میں واضح تعلیمات ملتی ہیں کہ یہ ایک پاکیزہ جانور ہے اور اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ اگرچہ بلی کو شریعت میں حرام نہیں کہا گیا، لیکن اس کے ساتھ ظلم کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت کو صرف اور صرف اس وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید کیا، نہ اسے کھانا دیا، نہ اسے آزاد کیا کہ وہ زمین سے کچھ کھا لیتی، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی اور اس ظلم کی وجہ سے وہ عورت عذاب میں مبتلا ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم ضروری ہے۔ انسانوں نے بلیوں کو 1000 سال پہلے پالتو بنایا اور آج بھی یہ دنیا بھر کے گھروں میں موجود ہیں۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو انسان کے قریب رہ کر بھی اپنی الگ فطرت رکھتی ہے، اور اکثر ماہرین کہتے ہیں کہ بلی انسانوں کے جذبات کو بھی کس حد تک سمجھ لیتی ہے۔ بلی کی صفائی کے بارے میں بھی اسلام میں آسانی دی گئی ہے کہ اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو ناپاک نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ملتی ہے
کہ ایک مرتبہ ان کے پاس کھانا رکھا تھا اور ایک بلی نے اس میں سے کچھ کھا لیا، تو انہوں نے اس کھانے کو استعمال کیا اور فرمایا کہ بلی ناپاک نہیں ہے اور یہ تمہارے گھروں میں آنے جانے والوں میں سے ہے، اور اس سے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام دین رحمت ہے جو ہر مخلوق کے ساتھ آسانی اور نرمی کا حکم دیتا ہے۔ اب ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہی ابو ہریرہ اس وجہ سے پڑا کہ وہ بلیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اگرچہ چھوٹی بلیوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اسی وجہ سے انہیں بلیوں کا باپ کہا جانے لگا۔ یہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو صحابہ کرام کی جانوروں سے محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بلیوں کے ساتھ نرمی فرماتے تھے اور ان کے آرام کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ ایک بلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پر آرام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے کو کاٹنے کے بجائے احتیاط سے ہٹا دیا تاکہ بلی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر سے اس روایت کی تفصیل مختلف کتاب میں بھی مختلف انداز سے ملتی ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ جانوروں کے ساتھ رحمت کا سبق ضرور ملتا ہے۔ بزرگان دین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ بہت شفقت کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی بہت زیادہ رحم کرتے تھے اور اپنے کھانے میں سے جانوروں کو بھی حصہ دیتے تھے۔ ان کی تعلیمات میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے ساتھ نرمی کرنا عبادت کا حصہ بھی ہے۔ اسی طرح صوفیہ کرام کے واقعات میں بھی آتا ہے کہ وہ بلیوں اور دوسرے جانوروں کو اپنے ساتھ رکھتے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ اب اگر ہم بلی کی فطرت کی بات کریں تو بلی بہت حساس جانور ہے، اس کی سننے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی آواز بھی سن لیتی ہے۔ بلی کی عمر عام طور پر 12 سے 17 سال تک ہوتی ہے، لیکن کچھ بلیاں 20 سال یا اس سے زیادہ بھی زندہ رہتی ہیں۔ بلی کی مونچھیں اسے راستے کا اندازہ لگانے میں مدد دیتی ہیں اور یہ اندھیرے میں بھی اپنی مونچھوں کے ذریعے جگہ کا اندازہ لگا لیتی ہیں۔ بلیوں کے بارے میں ایک عام بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ وہ انسانوں سے الگ آوازوں میں میاؤں کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف طریقے سے باتیں بھی کرتی ہیں۔ اب ایک اہم بات یہ ہے کہ بلی کو اسلام میں تکلیف دینا سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بلی کو مارتا ہے یا اسے بھوکا رکھتا ہے تو یہ ظلم میں شمار ہوتا ہے اور اسلام میں ظلم کی سخت ممانعت ہے۔ اگر بلی کسی گھر میں آ جائے تو اسے مارنے کے بجائے نرمی سے باہر نکالنا چاہیے۔ اب ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بلی کا رونا کسی آنے والے حادثے یا موت کی نشانی ہوتا ہے۔ اس بارے میں مختلف عقائد پائے جاتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ہمیں ایسے وہموں سے بچنا چاہیے۔ صرف قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک قول میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ بلی بعض اوقات ایسی چیزیں محسوس کر لیتی ہے کہ جو انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کی اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب آخر میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بلی ہو یا کوئی بھی اور جانور اللہ کی مخلوق ہے اور ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اگر ہم جانوروں کے ساتھ رحم کریں گے تو اللہ پاک ہمارے ساتھ رحم کرے گا، اور اگر ہم ظلم کریں گے تو ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید ایسے ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بلی کسی گھر میں آ کر بچے دے دے تو یہ کسی خاص قسمت، نحوست، رحمت یا آنے والے واقعے کی نشانی ہوتی ہے۔ حالانکہ اسلام میں ایسی باتوں کی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں۔ بلی ایک معصوم جانور ہے اور عموماً وہ ایسی جگہ کا انتخاب کرتی ہے جہاں اسے سکون، حفاظت اور خاموشی محسوس ہو۔ اس لیے اگر کسی گھر میں بلی بچے دے دے
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازمن کوئی غیر معمولی واقعہ ہونے والا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کے دل میں رحم، نرمی اور مخلوق سے محبت پیدا کرنا چاہتا ہو۔ اسی موضوع پر آج ہم ایک مکمل اور ایمان افروز گفتگو کریں گے، جس میں اسلامی تعلیمات، لوگوں کی غلط فہمیاں بلیوں کے بارے میں، احادیث اور انسانیت کے خوبصورت پہلوؤں کو بیان کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، بلی ایک ایسا جانور ہے کہ جو اسلام میں پاکیزہ جانوروں میں شمار کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ فرمایا۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو بلیوں سے محبت تھی، اسی وجہ سے ان کا لقب ابو ہریرہ پڑ گیا، یعنی بلیوں والے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی گھر میں بلی آ کر بچے دے تو سب سے پہلے گھر والوں کو چاہیے کہ اسے تکلیف نہ دیں، نہ ان کو ماریں، نہ ان کو بھگائیں، بلکہ چند دن سکون سے رہنے دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو سنبھال سکے۔ اکثر علاقوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر بلی گھر میں بچے دے تو رزق بڑھتا ہے یا گھر میں رحمت آتی ہے، جبکہ کچھ لوگ اس کے برعکس اسے نحوست سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں قسمت اور مستقبل کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی جانور کے آنے یا بچے دینے کو غیب کی نشانی سمجھ لینا درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جہاں انسان نرم دل اور مہربان ہوتے ہیں وہاں اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک بے زبان جانور پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر رحم فرمائے گا۔ آج کے دور میں انسان اپنے فائدے کے لیے تو ہر چیز کرتا ہے، لیکن بے زبان مخلوق کے لیے اس کے دل میں جگہ کم رہ گئی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک بلی کتنی مجبور ہوتی ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کسی گھر کے کونے کو محفوظ سمجھتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شاید کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ دراصل انسان کے اخلاق کا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر گھر والے اسے پیار اور برداشت سے رکھیں تو یہ ان کے اچھے کردار کی علامت بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بعض لوگ فوراً ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس گھر میں کوئی آفت آئے گی یا جنات کا اثر ہے۔ یہ سب تہمات ہیں۔ اسلام تو ہم پرستی کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدشگونی لینے سے منع فرمایا، لہٰذا بلی کے بچوں کو کسی غیبی طاقت یا نحوست سے جوڑنا درست نہیں ہے۔ اصل چیز انسان کے اعمال ہیں۔ اگر گھر میں نماز، قرآن، ذکر الہی اور محبت کا ماحول ہو تو وہ گھر ویسے ہی رحمت والا گھر بن جاتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت سبق ہمیں یہاں سے بھی یہ ملتا ہے کہ ماں، چاہے انسان ہو یا جانور، اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ محفوظ جگہ کو تلاش کرتی ہے۔ بلی سب کسی گھر میں بچے دیتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ایسا کرتی ہے کہ وہ بھوک، خوف اور موسم کی سختیوں سے ان سب کو بچانا چاہتی ہے۔ یہ منظر انسان کے دل میں بھی نرمی پیدا کرتا ہے کہ ماں کی محبت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اسلام میں جانوروں پر ظلم کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ایک عورت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، نہ اسے کھانا دیا نہ اسے آزاد کیا، جبکہ وہ کچھ خود کھا لیتی، یہاں تک کہ وہ مر گئی، اور اس ظلم کی وجہ سے اس عورت کے لیے عذاب کی وعید آئی۔ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ اسلام بے زبان جانوروں کے حقوق کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ لہٰذا اگر بلی آپ کے گھر میں بچے دے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا باعث اثر ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات بچے بلی کے ننھے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان کے دل میں رحم، محبت اور نرمی پیدا کرتا ہے۔ والدین اگر اس موقع پر بچوں کو جانوروں سے حسن سلوک سکھائیں تو یہ ان کی تربیت کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ انہیں بتایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق سے محبت فرماتا ہے، اور جو لوگ مخلوق پر رحم کرتے ہیں اللہ ان پر رحم فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں ہر بات کو دین کے ترازو میں تولنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر یا لوگوں میں بہت سی عجیب باتیں پھیل جاتی ہیں
کہ بلی بچے دے تو فلاں بات ہوگی، رزق بند ہو جائے گا یا کوئی خفیہ راز ہے۔ حقیقت میں ان باتوں کی کوئی صریح حیثیت نہیں ہے۔ مسلمان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی خیر بابرکت آتی ہے تو وہ اللہ پاک کے حکم سے آتی ہے، اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر بلی نے کسی گھر میں بچے دیے ہیں تو نرمی کے ساتھ اس کے لیے مناسب جگہ بنا دیں، کھانے اور پانی کا اس کا انتظام کر دیں، اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو احتیاط سے انہیں کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیں۔ اسلام صفائی اور توازن کا دین ہے، اور اس لیے شفقت کے ساتھ ساتھ صفائی کا بھی خاص اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے انسان کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ ایک سخت دل انسان بھی کسی بے زبان جانور کی حالت دیکھ کر نرم پڑ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بلی اور اس کے بچے آپ کے گھر میں آ کر آپ کے دل میں رحم جگانے کا سبب بن جائیں۔ یاد رکھیے گا، رحم کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ جانوروں کو صرف اور صرف تکلیف دیتے ہیں، انہیں پتھر مارتے ہیں، انہیں بھوکا رکھتے ہیں یا انہیں مار دیتے ہیں، لیکن ایک سچا مسلمان کبھی بے رحمی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات محبت، نرمی اور شفقت سے بری ہوئی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کبھی بلی بچے دے دے تو اسے ڈر یا بدشگونی کا سبب نہ بنائیں، بلکہ اللہ پاک کا نام لے کر صبر، نرمی اور انسانیت کا مظاہرہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہی عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال دیکھتا ہے، اور جو بندہ اس کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ناظرین محترم، دنیا میں اصل خوبصورتی انسان کے اخلاق میں ہے۔ ایک چھوٹا سا جانور بھی ہمیں بہت بڑا سبق دے سکتا ہے۔ بلی اپنے بچوں کی حفاظت، ماں کی محبت، صبر اور اعتماد کا سبق دیتی ہے، اور انسان اگر غور کرے تو اسے ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بے زبان مخلوق کے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں کو محبت، سکون اور برکت والا بنائے، اور ہمیں توہم پرستی کے ساتھ بچا کر صحیح اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے، آمین۔ بعض لوگ غصے، نفرت یا بے رحمی میں آ کر بلیوں کو مارتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں یا ان پر تشدد، ان سے ظالمانہ طریقے سے ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں کسی بھی بے زبان جانور پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں لازماً کوئی خاص مصیبت ہی آتی ہے، لیکن یہ ضرور حقیقت ہے کہ ظلم اور بے رحمی انسان کی زندگی سے سکون، برکت اور رحمت کو ختم کر دیتی ہے۔ جو دل مخلوق پر رحم نہیں کرتا وہ آہستہ آہستہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے، اور سخت دل انسان اکثر بے سکونی، لڑائی جھگڑوں اور روحانی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں پر رحم کرنے کی بہت تاکید فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں ایک عورت کا ذکر آتا ہے کہ جس نے ایک بلی کو قید رکھا، نہ اسے کھانا دیا اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ خود رزق کی تلاش کر لیتی، یہاں تک کہ وہ اندر گھٹن سے مر گئی۔ اس ظلم کی وجہ سے اس عورت کے لیے عذاب کی وعید بیان کی گئی۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں جانوروں کو تکلیف دینا معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جواب دہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں ان کے دلوں سے نرمی ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہی سختی انسانوں کے ساتھ رویوں میں بھی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ گھر کا ماحول غصے، چیخ و پکار اور بے سکونی سے بڑھ جاتا ہے۔ رحمت والے فرشتے ایسے ماحول کو پسند نہیں کرتے جہاں ظلم،
ذاتی بے رحمی عام ہو، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو رحمت، محبت اور شفقت والا بنائے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مصیبت کو فوراً کسی ایک عمل سے جوڑ دینا درست نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں توازن سکھاتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں مشکلات آتی ہیں تو اس کے پیچھے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ظلم بہرحال ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، چاہے وہ انسان پر ہو یا جانور پر۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ مخلوق پر رحم کرنا اللہ پاک کی رحمت کو کھینچتا ہے، جبکہ ظلم رحمت کو دور کرتا ہے۔ بلی ایک معصوم اور پاکیزہ جانور ہے، بھوک، خوف اور موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے انسانوں کے قریب آتی ہے۔ اگر وہ کسی گھر میں آ جائے، اسے مارنے کے بجائے نرمی سے باہر نکال دینا چاہیے یا اسے محفوظ جگہ پر منتقل کر دینا چاہیے۔ خاص طور پر اگر اس کے ساتھ بچے ہوں تو اس پر رحم کرنا بہت اثر کا کام ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جاتا ہے، لیکن ایک سچا مسلمان اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایک جانور پر کیا گیا رحم انسان کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایک ظلم انسان کو اللہ پاک کی ناراضگی کے قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور رحمت رہے تو ہمیں ہر بے زبان مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بچوں کو بھی یہی تعلیم دینی چاہیے کہ جانوروں کو پتھر مارنا، ڈرانا یا تکلیف دینا غلط ہے، کیونکہ رحم کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ پاک کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ پاک اس پر رحم فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام ہمیں صرف اور صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہر بے زبان مخلوق کے ساتھ رحم، محبت اور شفقت کا درس دیتا ہے۔ افسوس کے ساتھ آج بعض گھروں میں بلیوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے، ان کے بچوں کو مار دیا جاتا ہے یا انہیں سخت تکلیف دی جاتی ہے، حالانکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایک بے زبان جانور بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، اس کے دل میں بھی درد ہوتا ہے، اسے بھی بھوک اور پیاس لگتی ہے، اسے بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ جب انسان ان معصوم جانوروں پر ظلم کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل کی انسانیت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کا واقعہ بیان فرمایا جس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، نہ اسے کھانا دیا، نہ اسے پانی دیا، نہ ہی اسے آزاد کیا، بلکہ وہ زمین میں جا کر خود کچھ کھا لیتی۔ وہ بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے ناراض ہوا اور اس کے لیے سخت عذاب کی اس کو وعید سنائی۔ یہ واقعہ ہمیں ہلا کر رکھ دیتا ہے کہ ایک بلی پر ظلم کرنا بھی انسان کی آخرت کو برباد کر سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک جانور کو بھوکا رکھنے پر اتنی سخت پکڑ ہو سکتی ہے تو جو لوگ جان بوجھ کر جانوروں کو مارتے ہیں، ان کے بچوں کو ختم کرتے ہیں یا انہیں اذیت دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی سخت جواب دہی ہوگی۔ اسلام کا پیغام رحمت کا پیغام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، یعنی تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی نرمی فرماتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی نے پرندے کے بچے اٹھا لیے تو ماں بے چین ہو کر اڑنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ اس کے بچوں کو واپس کرو۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہ ایک چھوٹے سے پرندے کی تکلیف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت نہ ہوئی۔ جو لوگ بلیوں کو بھوکا رکھتے ہیں یا ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کے گھروں سے رحمت کم ہونے لگتی ہے، دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، گھر کا سکون ختم ہونے لگتا ہے اور انسان بے چینی، غصے اور لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ ظلم کبھی خیر نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں فرماتا، چاہے ظلم انسان پر ہو یا جانور پر ہو، ہر ظلم کا حساب ہوگا۔ بعض بچے کھیل کھیل میں بلیوں کے بچوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، انہیں پتھر مارتے رہتے ہیں یا انہیں نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو رحم، نرمی اور محبت کی تعلیم دے، انہیں سمجھائیں کہ یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں۔
جو شخص زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم فرماتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ جانوروں کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر جان قیمتی ہے۔ ایک پیاسا کتے کو پانی پلانے والی عورت کی بخشش کا واقعہ بھی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں پر رحم کرنا جنت کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ ظلم عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر کسی گھر میں بلی آ جائے یا بچے دے دے تو اسے مارنے کے بجائے نرمی سے اس کو سنبھالنا چاہیے۔ اگر رکھنا ممکن نہ ہو تو محفوظ جگہ پر منتقل کر دینا چاہیے، مگر ظلم ہرگز نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ انسان شاید بھول جائے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر آنسو، ہر تکلیف اور ہر ظلم کا حساب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم بنائے اور ہمیں ظلم سے بچائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔